مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، مصطفیٰ کا خدا اور خود مصطفیٰ، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں، کیوں کہوں میرا کوئی سہارا نہیں۔ میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، میں مدینے سے لیکن بہت دور ہوں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں، یہ خلش میرے دل کو گوارا نہیں۔ الحمدللہ الذی زین النبیین بحبیبہ المصطفیٰ ومن علی المؤمنین بنبیہ المجتبیٰ، الصلاة والسلام علی سیدنا و مولانا محمد خیر الورى وعلى آلہ و اصحابہ المتعتبین بالتقوى، اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون، صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین۔ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم حسن العہد من الایمان، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وعطرتہ وبارک وسلم، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ بآواز بلند درود پاک، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ شب بارات لیلۃ المبارکہ کی خوبصورت گھڑیوں میں ہم سب حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ کریم اس رات کی ساری برکتیں اور رحمتیں ہمیں نصیب فرمائے، اور اس ماہ مبارک کی مبارک ماہ میں مبارک رات میں جن لوگوں کی بخشش ہوتی ہے، اللہ رب العزت ہمیں ان میں شامل فرمائے۔ میرے بھائیوں، دنیا میں تعلق لگانا بہت آسان ہوتا ہے، لیکن اسے نبھانا بہت مشکل ہوتا ہے۔ لوگ بڑی محبت کے ساتھ، بڑے ذوق کے ساتھ، بڑے شوق کے ساتھ دنیا میں تعلقات بناتے ہیں، اور وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ان میں کمزوریاں پیدا ہونے لگتی ہیں۔ لوگ اپنے ذوق کو، اپنے شوق کو قائم نہیں رکھ سکتے، ان کے اعصاب تھکتے ہیں، ان کی زبان تھکتی ہے، ان کی نگاہیں تھکتی ہیں، بجائے اس کے کہ وہ اپنی تھکاوٹ کو دور کریں، وہ سامنے والوں کی کمزوریاں بیان کرنی شروع کر دیتے ہیں۔ تو تعلقات سوچ سمجھ کر لگائیں، غور کر کے لگائیں۔ امام غزالی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ میں زیادہ لوگوں کے حقوق ادا نہیں کر سکتا، اس لیے میں زیادہ دوستیاں نہیں بناتا۔ اور ہمارے ہاں جب تعلقات بنتے ہیں
جب دوستیاں بنتی ہیں تو پھر کہا جاتا ہے کہ جو میرا ہے وہ تیرا ہے اور جو تیرا ہے وہ میرا ہے. اور جب اختلافات پیدا ہوتے ہیں تو پھر چائے کی پیالی تک کا حساب کیا جاتا ہے. پھر کہا جاتا ہے کہ وہ ایک دفعہ تو میرے ساتھ فیصلہ باد گیا تھا اور کرایا اور دوسرے اخراجات میں نے کیے تھے، اس میں بھی میرا آدھا تیری طرف نکلتا ہے. کورے وقت کتاب نہیں ہوندے، پتھر دل گلاب نہیں ہوندے، اور بلیا پہلے ہی سوچ کے لائیں پھر یاراں نال حساب نہیں ہوندے. تو جب دوستی لگ گئی، جب آپ نے لگا لی، تو آپ اس پر غور کریں کہ اس کو نبھانا کیسے ہے. نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تعلق توڑنے والے لوگ جنت میں نہیں جائیں گے، تعلق جوڑنے والے لوگ جنت میں جائیں گے. تو امام الانبیاء نے تعلق توڑنے والوں کو سخت ناپسند کیا. امام الانبیاء نے ایک جملے میں سارا مضمون بیان کر دیا. فرمایا حسن العہد من الایمان، اچھے طریقے سے تعلقات کو نبھانا ایمان کا حصہ ہے. اچھے طریقے سے رشتوں کا نبھانا یہ ایمان کا حصہ ہے. اور میرے بھائی زندگی میں ایک بات یاد رکھیں، تعلقات جب بھی نبھانا ہے یہ آپ نے نبھانے ہیں، اور یہ فیصلہ کر لیں کہ آپ نبھا سکتے ہیں کہ نہیں. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سامنے والے کو دیکھ کر تعلق نبھائیں گے تو یہ 3 دن بھی نہیں نبھ سکے گا. اگر آپ یہ کہیں کہ وہ جتنا چلے گا میں اس کے ساتھ اتنا چلے گا، یہ کم ظرفی ہے. اعلیٰ ظرفی یہ ہے کہ وہ جتنا چلے گا میں اس کے ساتھ صحیح چلوں گا. بلے شاہ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں، بلے شاہ او جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیں کہ وہ کیا کر رہا ہے یہ اس کا معاملہ ہے. مجھے تو یہ دیکھنا ہے کہ میرا رویہ کیسا ہے، میں کیا کر رہا ہوں. تو درویش فرمایا کرتے ہیں کہ پانی پرن سہیلیاں رنگا رنگ کڑے پر یارو اسی تے پر یار اس کا جانی جس تا توڑ چڑھے. تو تعلقات جب بھی نبھائیں صحیح طریقے سے نبھائیں. اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ بھی تعلقات ٹھیک نبھائیں اور بندوں کے ساتھ بھی تعلقات رشتہ صحیح نبھائیں. ارشاد ہوا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، کہ ایمان والو اللہ سے ڈرو اور اتنا ڈرو جتنا ڈرنے کا حق ہے. ولا تموتن الا وانتم مسلمون، فرمایا کلمہ بڑا ہے تو مرتے دم تک مسلمان رہنا. فرمایا کلمہ بڑا ہے تو مرتے دم تک مسلمان رہنا. یہ نہ ہو کہ کل والے دن مسلمان ہو اور شادی والے دن پتہ ہی نہیں کہ کیا ہو. یہ نہ ہو کہ جب جنازہ اٹھے تو پتہ چلے مسلمان ہے، لیکن جب بیٹے کی بارات جائے تو پتہ ہی نہ ہو کہ مسلمان ہے یا معاذ اللہ ہندو ہے. تو فرمایا کلمہ بڑا ہے تو ہر گھڑی ہر لمحہ مسلمان رہو. میرے حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ نے ایک شخص کو مرید کیا، اسے وظیفہ بتایا، اور یہ جو سیدھے سادھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ بات بھی بڑی سیدھی کرتے ہیں. وہ شخص کہنے لگا کہ یہ تو سیدھی سی بات ہے، کوئی تگڑا وسیع بتائیں، ادھر میں پڑھتا جاؤں ادھر حجاب کھلتے جائیں. بعض لوگ
ایسے ہوتے ہیں نا. تو حضرت صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ جب کسی شخص کو مرید کرتے تو آپ فرماتے کہ بیٹا پہلا کلمہ پڑھنا ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. اور بیٹا اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے اتنا پڑھنا ہے کہ اسے رٹ لینا ہے کہ جب تو دنیا سے جائے تو تیری زبان پہ یہی لفظ ہو، بلکہ یہ تیری عادت ہو اور تیری آخری وقت تجھے بتانا نہ پڑے، تیری زبان سے خود بخود نکلے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. میرے اور آپ کے کریم آقا نے ارشاد فرمایا افضل الذکر لا الہ الا اللہ. فرمایا سارے کلمات اللہ کو پسند ہے، لیکن جو افضل الذکر ہے نا وہ ہے لا الہ الا اللہ. تو میرے بھائی اللہ اور رسول کے ساتھ بھی رشتہ صحیح نبھائیں اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی رشتہ صحیح نبھائیں. آج کل ہمارا معاملہ یہ ہے کہ ہم اپنے بچوں کے ساتھ، اولاد کے ساتھ رشتہ روز نبھاتے ہیں، تعلق کو روز نبھاتے ہیں، کوئی ناغہ نہیں کرتے، کوئی دہاڑی نہیں چھوڑتے. کیوں؟ اس لیے کہ بچے روٹی کہاں سے کھائیں گے. بھائی بہنوں کے ساتھ تعلق کو روز نبھاتے ہیں، کوئی شادی نہیں چھوڑتے. یقین کریں کتنی بھی مشکل ہو، کتنی بھی پریشانی ہو، کیسے بھی حالات ہو، بھتیجے یا بھانجی کی شادی ہو، ہم چھوڑ نہیں سکتے، ناغہ نہیں کر سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ رشتے میں اتنی لمبی چوڑی دراڑ پڑ جائے گی. حالانکہ بھائی بہن کو پتہ بھی ہے کہ یہ ہمارے ساتھ مخلص ہے، لیکن پھر بھی آپ شادی کو چھوڑ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ وہ کہیں گے اور تو ہمارے بیٹے کی شادی میں نہیں آیا، تیرا اور ہمارا رشتہ کیا ہے. تو امام الانبیاء کے غلاموں، بہن بھائیوں کے ساتھ ہم رشتہ روز نبھاتے ہیں، تعلق روز نبھاتے ہیں، ماں باپ کے ساتھ تعلق روز نبھاتے ہیں. اور حدیث پاک میں ہے، میرے اور آپ کے کریم آقا نے فرمایا کہ بیوی کو ہم روز خرچہ دیتے ہیں. اگر ایک دن میں نہ دیں گے تو وہ کہے گی تم نے تو مجھے کبھی دیا ہی نہیں. وہ یہ لفظ بولے گی یہ وہ رشتہ ہے جو تمہیں روز نبھانا ہے، یہ وہ ذمہ داری ہے جو تمہیں روز نبھانی ہے. اگر کمزوری دکھاؤ گے نا تو وہ کہے گی کہ میں جب سے آئی ہوں اس وقت سے دکھی ہوں. تو دنیا کے ساتھ تعلق روز نبھائیں، دنیا کے ساتھ رشتہ روز نبھائیں. اور میرے بھائیوں کتنی عجیب بات ہے کہ دنیا کے سارے رشتے ہم روز نبھائیں، لیکن قرآن والا رشتہ، نماز والا رشتہ، درود و سلام والا رشتہ، یہ ہمارے اندر کتنی کمزوری ہے، کتنی کمزوری ہمارے اندر. حالانکہ اللہ رب العزت نہیں فرماتا کہ نماز پڑھو گے تو روٹی دوں گا. اور جہاں پر آپ کام کرتے ہیں نا، 5-6 چھٹیوں کے بعد آپ جائیں تو فیکٹری کا مالک کہتا ہے اور میں نے تجھے مفت میں نہیں پالنا، چل بھاگ یہاں سے، چل دوڑ یہاں سے. اور خدا کے بندو سوچو تو صحیح، رب کائنات ہمیں روز کھانا دیتا ہے، روز نوازتا ہے، روز زندگی دیتا ہے، روز سانسیں دیتا ہے، روز اپنی زمین پہ چلنے کا موقع دیتا ہے، روز آسمان کی چھت دیتا ہے. اور تو کہتا ہے کہ میں کبھی کبھی نماز پڑھتا ہوں اور میں تو صرف جمعہ پڑھتا ہوں، اور جی میں تو رمضان کے روزے بڑی مشکل سے رکھتا ہوں. خدا کے بندو غور کرو، اللہ رب العزت کے ساتھ بھی رشتہ صحیح نبھاؤ.
اس کے رسول کے ساتھ بھی صحیح نبھاؤ اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی صحیح نبھاؤ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ نبی پاک کے ہاتھ میں دیا ہے، بیعت کی ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب سے میں نے اپنا سیدھا ہاتھ حضور کے ہاتھ میں دیا ہے، بیعت کی ہے، پھر اس کے بعد میں نے اپنا سیدھا ہاتھ کبھی اپنی شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ اور یار اتنے مقدس ہاتھوں سے ہو کر آیا ہے اور اسے میں شرمگاہ کو لگا دوں۔ فرماتے ہیں پھر میں نے کبھی پلٹ کر اپنا ہاتھ شرمگاہ کو نہیں لگایا۔ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کا ایک مرید تھا، جب آپ نے اس کو مرید کیا نا تو فرمایا کہ یہ ہاتھ میرے ہاتھ میں دیا ہے، اب میرے ہی ہاتھ میں رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے پھرنا۔ اس نے عرض کیا حضور وعدہ ہو گیا، طے ہو گئی، بات ختم ہو گئی، اور یہ حکم سب کے لیے نہیں ہے۔ جس رنگ میں بات کر رہا ہوں نا اسی رنگ میں لیجئے گا۔ لوگ بات کے رنگ کو، اس کے مطلب کو بدل بھی دیتے ہیں۔ وعدہ نبھانے کی بات کر رہا ہوں، اسی انداز میں لیجئے گا۔ میرے ایک دوست ہے پیر صاحب، مجھے کہنے لگے کہ میں نے اپنے مریدوں سے کہا ہے کہ میرے علاوہ کسی اور کی محفل میں نہیں جانا، تو وہ مجھ سے کہنے لگے کہ آپ نے بھی منع کیا ہوا ہے۔ میں خاموش رہا، پھر پوچھا نہیں بتائیے تو صحیح آپ نے بھی منع کیا؟ میں نے کہا نہیں میں نے تو منع نہیں کیا، لیکن آپ کو کیا ٹینشن ہے؟ تو وہ کہنے لگے کہ میں نے آپ کے ایک دو عقیدت مند فلاں جگہ پہ بیٹھے دیکھے تھے، تو آپ نے منع کیوں نہیں کیا؟ میں نے کہا میرا تو دل کرتا ہے کہ میں ان سے کہوں ہر جگہ جاؤ، جگہ جگہ جاؤ، ہر جگہ پہ جاؤ، اگر کوئی ساڈے ورگا مل گیا تو بہ جانا، ورنہ واپس آ جانا۔ اور یار اتنی بھی کیا بات ہوئی کہ بندہ لوگوں کی منت ہی کرتا ہے، خدا جانے بلندی ہے یا پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ حضرت شاہ عبدالعزیز دباغ رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے پاس لوگ مرید ہونے آتے تو آپ فرماتے مہینہ ڈیڑھ مہینہ رہو، اگر کوئی چیز مل جائے تو رک جانا ورنہ لوٹ جانا۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں میں عرض کر رہا تھا کہ حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ آپ اپنے مرید سے فرماتے ہیں کہ ہاتھ مجھے دیا ہے تو میرے ہاتھ میں ہی رہنے دینا، اب جگہ جگہ نہ گھومتے رہنا۔ تو مرید کہنے لگا کہ حضور وعدہ ہو گیا، بات طے ہو گئی۔ تو آپ کا مرید دریا کے کنارے کنارے جا رہا تھا، دیہاتی آدمی تھا، سیدھا آدمی، اور یہ جو زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں نا وہ پوری بات کبھی کبھی نہیں مانتے۔ یہ جو زیادہ پڑھے لکھے ہیں، ناراض نہ ہو جانا مجھ سے، لیکن یہ جو ان پڑھ ہوتے ہیں یا کم پڑھے لکھے ہوتے ہیں انہیں جیسے کہا جائے نا وہ ویسے ہی کر جاتے ہیں۔ تو حضرت بابا فرید الدین مسعود گنج شکر رحمت اللہ تعالی علیہ کا مرید دریا کے کنارے کنارے چل رہا تھا، پاؤں پھسلا، دریا کے اندر جا گرا، تیرنا نہیں آتا تھا، ڈوبنے لگا۔ حضرت خضر علیہ السلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے بندوبست کیا، فرمایا ہاتھ دو تجھے باہر نکال۔ وہ کہنے لگا کہ ہاتھ دے تو دیتا، لیکن فرید الدین نے منع کیا ہے کہ ہاتھ دے تو دیتا، لیکن فرید الدین نے منع کیا ہے۔ آپ فرمانے لگے کہ کیا مطلب؟ وہ کہنے لگا مطلب کا تو مجھے پتہ نہیں،
کہ یہ ہاتھ میرے سوا کسی کو نہ دینا. آپ نے فرمایا اور ڈوب کے مر جائے گا. اور اسلام میں تو ویسے ہی خودکشی حرام ہے. وہ دیہاتی آدمی تھا, سادہ آدمی, کہنے لگا وہ اس مسئلے کا بابے فرید نے نہیں سی پتا, وہ اس گل تو کی تھی, انہیں پتا نہیں تھا کہ ڈوب کے مر جاؤں گا. انہیں بتانا چاہیے تھا, انہوں نے وعدہ فرمایا تھا کہ میں پہنچوں گا. انہیں پابند کرنا چاہیے تھا. جا انہیں جا کے بتا کہ مرنے لگا ہے تیرا مرید. جا انہیں جا کے بتا کہ ڈوبنے لگا ہے تیرا مرید. حضرت خضر علیہ السلام بابا فرید الدین گنج مسعود شکر کے پاس پہنچے, سارا معاملہ بتایا. بابا صاحب تشریف لائے, مرید کو ہاتھ دیا, اللہ اکبر کہہ کر باہر نکالا. فرمانے لگے او یار سینے لگ جا. فرمانے لگے یار او سینے لگ جا, تو گرا نہیں تھا, تجھے گرایا گیا تھا. فرمانے لگے کہ تو گرا نہیں تھا, تجھے گرایا گیا تھا. اور یہ تجھے آزمانا چاہتے تھے. جے محبوب بلاوے اقدام تو پھر سر نو پیر بنائیے. جو سر منگے تو سر دے دئیے, کدے بھی دیر نہ لائیے. تو یار دا کدی بھی گلا نہ کریے, پامیں صحت دے مر جائیے. او سجنا او یا تو لائیے نا, کہ جے لائیے تو پھر توڑ نبھائیے. اللہ رسول کے ساتھ رشتہ لگائیں تو پورا لگائیں. وہ یہ کیا بات ہوئی کہ نبی پاک کا غلام ہوں اور چہرہ میرا کسی اور کے ساتھ ملتا ہے. وہ جی غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے, لیکن نماز پڑھنے کا میرے پاس وقت نہیں. وہ جی اگر میں جھوٹ نہ بولوں تو میری دکان نہیں چلتی. اور بھوکا مر جا, نہیں چلتی تو, لیکن محمد عربی کے وعدوں کو پورا کر. بلے شاہ اڑیو جانے سانو اپنی توڑ نبھا لیں. وہ یہ کیا بات ہوئی, دکان نہیں چلتی تو نہ چلے, حد ہو گئی میرے بھائی. امام الانبیاء کے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ جھوٹ نہیں بولنا تو نہیں بولنا. چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا, کچی باتیں کرنا. وہ جی میں کل سے نیک ہو جاؤں گا, میں پرسوں سے نماز پڑھنی شروع کر دوں گا. اور تو اللہ رسول کو طریقے دے رہا ہے. یہ جھوٹی باتیں کرنا چھوڑ دے, مضبوط بات کر میرے بھائی, مضبوط بات. کلمہ پڑھ لیا تو پڑھ لیا, غلامی اختیار کر لی تو کر لی. نبی پاک کے وفادار ہو گئے تو ہو گئے. ایک صحابی جمعے والے دن کھڑے تھے. کنز العمال میں روایت ہے, ناراض نہ ہو جانا, جسے کہا جائے کہ بیٹھ جاؤ, یہ لفظ کہنا بھی سنت ہے. جمعے کا دن تھا, حضور خطبہ جمعہ ارشاد فرما رہے تھے. ایک صحابی کھڑے تھے, حضور نے فرمایا بیٹھ جاؤ. حضرت زید بن حارثہ مسجد نبوی کی گلی میں کھڑے تھے. آپ کے کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, آپ وہیں پہ بیٹھ گئے. حضرت مرثد بن ابی مرثد آپ فرماتے ہیں کہ میں اپنے گھر سے باہر نکل رہا تھا, دروازے کی چوکٹ پہ تھا, کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, میں وہیں پہ بیٹھ گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جہاں پہ لوگ جوتے اتارتے ہیں, جوتے مسجد میں آنے کے لیے, فرماتے ہیں کہ میں وہاں کھڑا تھا, کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, میں وہیں بیٹھ گیا. جمعہ ہو گیا. جمعہ کی نماز کے بعد حضور نے فرمایا زید بن حارثہ تم کہاں تھے, جمعہ کی نماز میں نظر نہیں آئے. عرض کیا یا رسول اللہ میں مسجد نبوی کی گلی میں کھڑا تھا, کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ, میں وہیں پہ بیٹھ گیا. مرثد تم کہاں تھے,
وہیں پہ بیٹھ گیا. انس تم کہاں تھے؟ عرض کی لاجپال جہاں پہ لوگ جوتے اتارتے ہیں جوتے مسجد میں آنے کے لیے وہاں پہ کھڑا تھا. کانوں میں آواز آئی بیٹھ جاؤ، وہیں پہ بیٹھ گیا. تاجدار کائنات نے فرمایا اور میں نے نہ زید کو کہا تھا، نہ مرثد کو کہا تھا، نہ انس کو کہا تھا، میں نے تو فلانے کو کہا تھا. عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے کسی کا نام نہیں لیا تھا. آقا ہم تو محبت والے لوگ ہیں، عقیدت والے لوگ ہیں، ہم بحث نہیں کرتے. آپ نے فرمایا بیٹھ جاؤ. تو جو جہاں کھڑا تھا جس کے کانوں میں جہاں آواز آئی وہیں پہ بیٹھ گیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. ہم نے تو نہ قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا. ہم نے تو نہ قطرے پہ غور کیا اور نہ دریا دیکھا، بس جہاں تیری جھلک دیکھی وہیں ڈوب گئے. یہ چھوٹی چھوٹی باتیں کرنا، کچی باتیں کرنا، جی میں کرتا ہوں، دیکھتا ہوں، سوچتا ہوں، یہ ان لوگوں کی باتیں ہیں جن لوگوں کے چھوٹے دل ہوتے ہیں. اللہ رب العزت قرآن میں فرماتا ہے ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. فرمایا جس نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے اور وہ اس پہ ڈٹ گیا تو اللہ ان کی مدد کے لیے فرشتوں کو بھی نازل فرما دیتا ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب حضور کے پاس کلمہ پڑھنے کے لیے آئے نا تو نبی پاک نے بہت ساری نصیحتیں فرمائی. ایک نصیحت یہ بھی فرمائی کہ ابو ذر لوگ نا میرا نام لے کر تجھے تانے دیں گے کہ تو بھی ان کا ہو گیا، تو بھی اپنے باپ دادا کا دین چھوڑ گیا. فرمایا لوگ میرا نام لے کر تجھے تانا دیں گے لیکن تم تانوں کی پرواہ نہ کرنا. لوگ ملامت کریں گے تم ملامت کی پرواہ نہ کرنا. اور اچھا بات دفعہ نا یہ تانے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، یہ تانے بھی بڑے اچھے لگتے ہیں، ان میں بھی بڑا چسکا ہوتا ہے. کبھی کبھی وہ باتیں یاد کرنے کو جی چاہتا ہے کہ فلاں بندے نے فلاں وقت پہ فلاں بات کی تھی، اور ان باتوں کو یاد کرنے کو دل بھی کرتا ہے کہ اگر وہ یہ بات نہ کرتا تو ہو سکتا ہے اللہ اتنا اونچا اڑنے کا موقع نہ دیتا. تم یہ بات سے نہ گھبرا اے باپ، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے. تو امام الانبیاء نے فرمایا کہ ابو ذر لوگ تجھے میرا نام لے کر تانے دیں گے، تم تانوں کی پرواہ نہ کرنا. تو انہوں نے عرض کیا حضور وعدہ ہو گیا میں کسی چیز کی پرواہ نہیں کروں گا. آج تو نماز پڑھی جائے نا، جو لوگ نماز پڑھتے ہیں تو انہیں شاباش ملتی ہے. اس دور میں تانے ملتے تھے. زید بن ارقم کے گھر میں صحابہ چھپ چھپ کے نمازیں پڑھتے تھے، اور جب بیت ارقم سے کلمہ پڑھنے کے بعد وہ نکلے نا، جب دروازے پہ آئے تو ایک صحابی نے کہا کہ ابو ذر ابھی باہر جا کے نہ بتانا کہ میں مسلمان ہو گیا ہوں، میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے. لوگ تجھے تانے دیں گے، ہو سکتا ہے تجھے مارے بھی، تجھے برا بلا کہیں گے. تو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان صحابی کی بات نا غور سے سنتے رہے اور ان کا چہرہ دیکھ کے فرمانے لگے کہ بات تمہاری ٹھیک ہے، مشورہ تمہارا ٹھیک ہے، لیکن میں نے ماننا کوئی نہیں. وہ کہنے لگے کیوں؟ انہوں نے کہا اس لیے کہ ابھی تو میں نبی پاک سے وعدہ کر کے آیا ہوں کہ حضور میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا، اور دے جس نے تانے دینے ہیں اور مارے جس نے مارنا ہے، میں کسی کی پرواہ نہیں کروں گا. یہ تو وہی بات ہو گئی نا
کہ لوگ کہیں گے تو مولوی صاحب ہو گیا ہے، اور لوگ کہیں گے تو غلام ہو گیا ہے، لوگ کہیں گے تو دنیا دار ہو گیا ہے۔ وہ جی بیٹے کی برات پہ بینڈ باجانا بجایا تو دنیا تانے دے گی۔ اور یہ دنیا کون ہوتی ہے تانے دینے والے؟ کبھی تم نے سوچا ہے کہ دو شخصیتوں کو درمیان میں رکھا اور تم نے وزن کس کا کیا؟ ایک طرف اللہ رسول اور اس کا دین، اور دوسری طرف دنیا۔ تمہیں پتا ہے کہ وزن کس کا نکلتا ہے؟ اور خدا کے بندے سوچو تو صحیح، ایک طرف اللہ رسول اور اس کا دین، اور دوسری طرف دنیا۔ اور پھر کہا کہ دنیا نہیں مانی تو میں نے دین پہ عمل نہیں کیا۔ کبھی سوچا آپ نے کہ آپ کیا کر رہے ہو؟ اور پتا ہے کہ قرآن کیا فرماتا ہے؟ قرآن کہتا ہے وَمَا قَدَرُ اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، لوگوں نے اپنے رب کی قدر نہیں کی جیسے کہ قدر کرنی چاہیے۔ یہ معاملہ ہے میرے بھائیوں۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، آپ کے جو مدینے کے لوگ تھے نا، انہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی، اپنی جگہ پیش کی۔ اور مدینہ وہ واحد شہر ہے جو تلوار کے بغیر فتح ہوا۔ تو مدینے کے لوگوں نے بہت قربانیاں دی، اپنی گردنیں سیدھی سیدھی نبی پاک کے قدموں میں رکھ دی۔ تو مدینے والوں نے بہت قربانیاں دی۔ اور فتح مکہ کے بعد ایک جہاد اور ہوا، ایک جنگ اور ہوئی، اور اس میں بہت سارا مال غنیمت ہاتھ آیا، اور حکم یہ دیا گیا کہ جو تازہ کلمہ پڑھے نا، جو تازہ کلمہ پڑھتا تھا اس کے رشتہ دار اسے چھوڑ جاتے تھے، تعلق ٹوٹ جاتا تھا، گھر والے اس سے علیحدہ ہو جاتے تھے۔ تو حکم دیا گیا تالیف قلب کرو۔ ایک پورا عنوان ہے مؤلفۃ القلوب، کہ انہیں مال دو تاکہ یہ اپنا کاروبار کر لیں، اپنا گھر بنا لیں۔ تو حضور نے انہیں زیادہ مال دیا، یہ بخاری اور مسلم ہے۔ نبی پاک نے انہیں زیادہ مال دیا۔ تو مدینے کے جو نوجوان تھے نا، ان میں سے ایک دو کہنے لگے کہ یہ حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ویسے بھی نبی پاک نے رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرنے کا حکم دیا ہے، تو اس لیے نبی پاک نے انہیں زیادہ نوازا ہے۔ از رائے محبت، جیسے کہ بندہ کہہ دیتا ہے نا ماشاءاللہ باپ بیٹا بیٹھے ہو یا بھائی بھائی مل کر بیٹھے ہو، تو جن لفظوں میں بات سمجھا رہا ہوں انہی میں سمجھیے گا کہ انہوں نے بھی محبت کے پیش نظر کہا کہ یہ حضور کے قریبی رشتہ دار ہیں، اور ویسے بھی نبی پاک نے صلہ رحمی کا حکم دیا ہے، تو اس وجہ سے انہیں زیادہ نوازا ہے۔ تو بات چلنے لگی، چلتے چلتے اللہ کے حبیب کے پاس جا پہنچی۔ تو نبی پاک نے فرمایا کہ مکے والا کوئی اندر نہ آئے، فقط مدینے والوں کو بلاؤ، مدینے والوں سے بات کرنی ہے۔ تو مدینے والے آ گئے، اللہ کے حبیب نے گفتگو شروع کی، بات آگے بھی ہوتی تھی لیکن آج انداز مختلف تھا۔ حضور نے فرمایا کہ مدینے والوں میں نے سنا ہے تم نے یہ بات کہی ہے کہ حضور انہیں صلہ رحمی کی وجہ سے زیادہ نوازنے لگے ہیں۔ تو مدینے والوں نے کہا حضور یہ ایک آدھ نوجوان نے کہا ہے، یہ ہمارا مشترکہ فیصلہ نہیں۔ تو اللہ کے محبوب فرمانے لگے کہ تم کہو۔ مکے والوں نے آپ کو
جگہ دی، اپنا شہر پیش کیا، تو مدینے والے رونے لگے کہ یا رسول اللہ ہم کون ہوتے ہیں اللہ کے رسول کو کوئی چیز دینے والے؟ یہ تو اللہ اور رسول کا فضل ہے کہ آپ یہاں ہیں۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم کہو کہ یہ بدر اور احد میں تلواریں لے کر آئے تھے، یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، ہم نے اپنے سینے پیش کیے۔ تو مدینے والوں نے کہا حضور ہم کون ہوتے ہیں؟ کوئی جگہ دینے والے، کوئی چیز دینے والے، یہ اللہ رسول کا فضل ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں، تم کہو کہ یہ آپ کو شہید کرنا چاہتے تھے، ہم نے اپنے سینے پیش کیے، اپنے سینوں پہ تیر کھائے، ہم نے نبی پاک کی حفاظت کی۔ تو مدینہ والے رونے لگے، اللہ کے حبیب کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے۔ حضور کافی دیر تک روتے رہے، پھر آپ نے آخری جملہ کہا، اور اس آخری جملے میں امت کے لیے کمال درس چھوڑا۔ فرمایا اے مدینے کے بھولے غلاموں، کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ دوسرے جو اپنے گھروں کو جائیں تو بے بکریاں لے کر جائیں، اور تم اپنے گھر کو جاؤ تو اللہ کا رسول لے کر جاؤ، تم اپنے شہر جاؤ تو اللہ کا رسول لے کر جاؤ؟ ہم یہ پسند نہیں کرتے کہ باقی لوگ بینڈ باجا، شو بازیاں، شوخیاں اور معاذ اللہ فحاشیاں اور یانیاں اور بے حیائیاں جمع کریں، اور ہمارے حصے میں مصطفیٰ کی نعتیں آ جائیں، درود و سلام آ جائے، تلاوت قرآن آ جائے، اللہ کا ذکر آ جائے۔ امام الانبیاء کے غلام ہونا، جب بندہ اللہ کے راستے میں نکلتا ہے نا، جہاد کے لیے، دوسرے معاملات کے لیے، فتح نہ بھی ہو تب بھی لڑنے کا بڑا لطف آتا ہے۔ شروع کی بات ہے، میں ایک جگہ سے واز کر کے نکلا تو ایک صاحب مجھے کہنے لگے کہ یہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں نا، یہ یہاں پہ نہیں بک سکتا۔ انہوں نے مجھے یہ جملے کہے اور بہت زور سے کہے۔ وہ کہنے لگے کہ جو چورن آپ بیچنا چاہتے ہیں نا، وہ اس زمانے میں نہیں بکتا، اور جہاں آپ بیچنا چاہتے ہیں یہاں تو بالکل نہیں بک سکتا، اسے میک اپ کی ضرورت ہوتی ہے۔ میں خاموش رہا، اس لیے کہ بعد موقع پر خاموشی بہت اچھی چیز ہوتی ہے۔ تو کچھ عرصہ گزرا، مجھے ان صاحب کا فون آیا، تو وہ کہنے لگے کہ آپ ہمارے ادارے میں بھی تشریف لائیں۔ تو میں نے کہا کہ آپ وہ میرے والا چورن خرید لیں گے آپ میرے والا چورن؟ تو وہ کہنے لگے کہ آپ کو ابھی تک وہ بات یاد ہے؟ میں نے کہا نہیں، ایسی بات نہیں، آپ نے بہت اچھے جملے کہے تھے، آپ میرے موثر ہیں کہ بعض دفعہ وہ جملے انسان کو اور زیادہ محنت کرنے میں مدد دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، اللہ رسول کے ساتھ بھی رشتہ صحیح نبھاؤ، اور اس کے بندوں کے ساتھ بھی رشتہ صحیح نبھاؤ۔ حضرت عبداللہ مزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں حضرت ابو ایوب انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتے تھے کہ لوگوں کو مال و دولت پر رشک آتا ہے، مجھے ان صحابی کی موت پر رشک آیا۔ کیسے؟ آپ فرماتے ہیں کہ عصر کے وقت حضور نے انہیں دفن کیا، اور تدفین کرتے ہوئے ہمیں مغرب ہو گئی۔ تدفین سے جب فارغ ہوئے تو مغرب کا وقت تھا، تو حضور نے پتہ کیا دعا فرمائی کہ اے اللہ، میں
حسن کے بعد دفن کیا، فرمایا کہ اللہ میں اثر تک اس سے راضی تھا، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ مجھے رشک آیا کہ دنیا سے جانے کے بعد بھی یہ انداز ہوتا ہے۔ مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتب حدیث میں سب سے فضیلت والی احادیث حضرت علی کی ہیں۔ کیا مرتبہ ہے، کیا شان ہے آپ کی۔ 9 سال کی عمر میں کلمہ پڑھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک نے مجھے حکم دیا کہ جا ساری برادری کو بلا کر لا۔ تو 10-11 سال کا مبلغ گلیوں میں پھیلنے لگا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں سب سے پہلے اپنے رسول کے کہنے پہ گھر سے نکلا۔ تو جب 10-11 سال کی عمر میں گھر سے نکلا نا، تو پھر بدر سے لے کر احد تک اور حنین سے لے کر خیبر تک، مدینے سے لے کر کوفہ کی جامع مسجد میں شہادت تک گھر سے نکلے ہی رہے۔ آپ فرماتے ہیں میں نے ابو سفیان کو دعوت دی، ابو لہب کو بلایا، ابو جہل کو دعوت دی، عتبہ کو، عتبہ کو، ولید کو، جناب عباس کو، جناب حمزہ کو حضور کے گھر پہ دعوت دی۔ نبی پاک نے سب کو کھانا کھلایا اور کھانا کھلانے کے بعد فرمایا اے میرے عزیزوں، میرے چچاؤ، میری برادری والوں، میں اللہ کا رسول بن کر آیا ہوں۔ میں نے لا الہ الا اللہ کا پیغام پوری دنیا میں پہنچانا ہے، میری مدد کرو، میرا ساتھ دو، میرے ساتھ چلو۔ تو آپ فرماتے ہیں کہ کھانا کھاتے ہوئے سب بول رہے تھے، سب باتیں کر رہے تھے، چوری کھاتے ہوئے گفتگو کر رہے تھے، لیکن جب خون دینے کی باری آئی تو سب خاموش۔ حضرت علی فرماتے ہیں کہ میں نے جب حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، آپ فرماتے ہیں کہ حضور ہر ایک کا چہرہ دیکھ کے فرماتے اور اس کا نام لے کر پکارتے کہ تو چل تو چل، لیکن کوئی نہیں چلتا تھا۔ آپ فرماتے ہیں کہ جب میں نے حضور کے چہرے پر ہلکی سی پریشانی دیکھی، جب میں نے اپنی نظر نبی پاک کے چہرے پہ ڈالی، تو میں سب سے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، بچہ تھا، قد چھوٹا تھا، کھجور کھا رہا تھا۔ میں نے اپنی کھجور بھی پوری نہ کی اور میں پنجوں کے بل کھڑا ہو گیا اور دونوں ہاتھ فضا میں بلند کر دیے اور عرض کیا انا حافظ یا رسول اللہ، انا ناصر یا رسول اللہ، یا رسول اللہ آپ میدان میں نکلے، علی آپ کی حفاظت کرے گا، آقا آپ میدان میں نکلے، اسلام کو جہاں پر ضرورت ہوگی علی اکیلا آپ کی مدد کرے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ 63 سال مختصر کر رہا ہوں، 63 سال عمر مبارک تھی، ہاتھ میں چھڑی پڑی ہوئی تھی۔ جامع مسجد کوفہ میں فجر کی نماز پڑھانے کے لیے آ رہے تھے، ہر دروازے پر دستک، فرمایا الصلاۃ خیر من النوم، لوگوں کو جگاتے آتے، اور جب مسجد کوفہ پہنچے تو ایک بدبخت پہلے سے خنجر ہاتھ میں لیے کھڑا تھا، اس نے حضرت علی پہ خنجر کا وار کیا، اور جب آپ زمین پہ گرے تو پتہ ہے آپ کی زبان سے کیا لفظ نکلے، فرمایا فزت برب الکعبہ، لوگوں اور رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میری زندگی دین کے کام آ گئی۔ آپ کی داڑھی خون سے رنگین ہو گئی، اور بڑا علی شیر خدا فرمایا کرتے تھے کہ ایک دفعہ میں بیمار ہو گیا اور اتنا شدید بیمار ہوا کہ مجھ سے کھڑا بھی نہیں ہوا جاتا تھا۔ تاجدار کائنات عیادت کے لیے تشریف لائے
اور میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پتہ نہیں بچوں گا کہ نہیں؟ تو امام الانبیاء نے فرمایا علی نہیں، تو اس وقت دنیا سے جائے گا جب تیری داڑھی لہو سے رنگین ہو جائے گی۔ تو مولا علی شیر خدا فرماتے ہیں کہ جب مجھے زخم لگا اور میں نے جھک کر دیکھا تو میری داڑھی خون سے رنگین تھی، میں نے سر سجدے میں رکھا اور عرض کیا مالک تیرا شکر ہے کہ میری زندگی دین کے کام آ گئی۔ اور جاتے ہوئے بیٹوں کو نصیحت کی، بیٹا جینا اسی کا ہے جو دین کے لیے جیے، بیٹا مرنا اسی کا ہے جو دین کے لیے مریے۔ لے سجنا اسد توڑ نبھائی تے جان دیتی راہ تیرے، لے سجنا وہ اسد توڑ نبھائی تے جان دیتی راہ تیرے۔ منو عشق لگا کھیڈا کھیڑ دی تے کھیڈاں بھل گئیاں تے میں کجل پایا سی یاد دے ویکھنے تے پھر ان دی یاد وچ روندیاں بھل گئیاں۔ حیدر شاہ او میں کدی بھی اس گلی نہ رل دی، ہن تے رل دیاں نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ انبیاء کے غلاموں، یہ جو مقدس ایام آتے ہیں نا تو میں کہا کرتا ہوں ساری رات مسلمان رو رو کے دعائیں کرتے ہیں، لیکن صبح پھر بھی کرپشن ختم تو نہیں ہوتی۔ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ پچھلے گناہ پر شرمندہ ہوں اور آئندہ نہ کرنے کا وعدہ کرتا ہوں۔ اب دیکھیے آج ہر مسجد میں رش ہے، کہیں پہ بھی اٹھنے بیٹھنے کی جگہ نہیں، یہاں پہ بھی اللہ کا کرم ہے۔ ساری رات استغفر اللہ کہنا اور صبح فریب چھوڑنا ہی نہیں۔ دستک دے رہا ہوں، کیا یہ رسم ہے کہ ساری رات ہم توبہ کرتے ہیں اور صبح پھر وہی معاملہ؟ کیا ہم مسجد میں ایکٹنگ کرنے کے لیے آتے ہیں؟ میری دستک تو سنیے کہ توبہ کا مطلب یہ ہے کہ آج کے بعد جھوٹ نہیں بولوں گا، غیبت نہیں کروں گا، کسی کا دل نہیں دکھاؤں گا، والدین کی عزت کروں گا، کسی کی عزت نہیں اچھالوں گا۔ یہ توبہ ہے۔ تو ہم ساری رات معافی طلب کرتے رہیں اور صبح پھر وہی پروگرام کہ جب دکان پہ جائیں تو وہی کم تولنا، کم ماپنا، جھوٹ بولنا۔ اب دیکھیں نا ایک بندہ آپ کے سامنے آپ کی جھوٹی تعریف کر رہا ہے اور پتہ بھی ہے کہ یہ جھوٹا ہے، تو آپ کو غصہ آئے گا کہ نہیں؟ تو ہم ساری رات ہائے ہائے کرتے ہیں اللہ اور رسول کی بارگاہ میں، لیکن صبح پھر وہی پروگرام۔ اس کا کوئی معنی نہیں۔ اپنے آپ کو بدلیں، تبدیلی لائیں۔ یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی اولاد کی خواہشات کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کماتے ہیں، پھر سنیں یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ ہم اپنی اولاد کی خواہشات کو، ان کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے حرام کماتے ہیں، تو یاد رکھیں ہر کسی کی اپنی اپنی زندگی ہوتی ہے، ان کے اپنے اپنے گھونسلے ہیں، وہ فوراً اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے، لیکن جواب تجھے دینا ہے۔ یہ جو نوجوان، بلکہ مجھے ایک نوجوان کی بات بڑی اچھی لگی، میں نے ان سے پوچھا کہ ماں باپ آپ کے ساتھ رہتے ہیں؟ تو وہ کہنے لگا کہ جی ایک بات کہنا چاہتا ہوں۔ میں نے کہا جی کہیں۔ تو وہ کہنے لگا ماں باپ میرے ساتھ نہیں، میں ماں باپ کے ساتھ رہتا ہوں۔ بندہ سادہ تھا لیکن بڑی خوبصورت بات کر گیا کہ وہ میرے ساتھ نہیں، میں ان کے ساتھ رہتا ہوں۔
تو یہ جو نوجوان کہتے ہیں نا کہ ہم نے بوڑھے ہو کر مرنا ہے، تو یہ بات یاد رکھے، موت سامنے کھڑی ہے، اور پاکستان میں ویسے بھی نوجوان موت کی ریشو زیادہ ہے بنسبت بوڑھوں کے۔ تو حضرت علی فرمایا کرتے تھے کہ تیرے یار اور یار بنا لیں گے، تیری بیوی اور نکاح کر لے گی، تیرے بچے اپنے اپنے گھونسلوں میں بیٹھ جائیں گے، اور قبر تیری ہے اور تیرے اعمال نے اسے آباد کرنا ہے۔ یہ جو لوگ مال کی لڑتے ہیں نا، یاد رکھے ان کے بچے ان سے زیادہ لڑیں گے۔ توبہ کریں، سچی توبہ، کھری توبہ کریں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ وقت ہیں، اپنی بیٹی سے کہا کہ ایک گلاس پانی لے کر آؤ۔ اس نے کہا جی ابا جی، آئی، تھوڑی دیر گزری، پھر کہا کہ بیٹا ایک گلاس پانی لے کر آؤ، جی ابا جی آئی، تھوڑی دیر کے بعد تیسری مرتبہ کہا کہ کتنی دیر سے آوازیں دے رہا ہوں، تم سنتی کیوں نہیں، پانی لے کر آؤ۔ خلیفہ وقت کی بیوی پانی لے کر آئی۔ آپ نے فرمایا کہ بیٹی کیوں نہیں آئی؟ تو آپ کی بیوی رو پڑی، کہنے لگی نہ پوچھیں، آپ کو تکلیف ہوگی، آپ پانی پیئے۔ فرمانے لگے کیا بات ہے، وہ کیوں نہیں آئی؟ میں نے اسے اپنے سینے پہ رکھ کے پالا ہے۔ تو آپ کی بیوی کہنے لگی اس کے پاس ایک ہی کرتا ہے اور وہ پھٹ گیا ہے، آپ نیا تو لے کے نہیں دیتے۔ وہ کہتی ہے کہ اگر میں پھٹے ہوئے کرتے سے جاؤں گی تو مجھے شرم آتی ہے، وہ اپنے کمرے میں اسے سی رہی ہے، سل جائے گا تو آ جائے گی۔ میرے بھائیوں، آج بیٹی کے پاس بیڈ نہ ہو تو باپ ساری رات روتا رہتا ہے، فریزر نہ ہو تو باپ ساری رات روتا رہتا ہے، اور یہاں تو بیٹی کے پاس کپڑے بھی پورے نہیں۔ ذرا سوچئے، تو حضرت عمر بن عبدالعزیز نے مصلی بچھایا، سر سجدے میں رکھا، عرض کیا مالک تیرا شکر ہے کہ میرے پاس دولت نہیں، اس لیے میری اولاد فساد میں بھی نہیں پڑے گی، فتنے میں بھی نہیں پڑے گی، وہ مجھ سے محبت کرے گی تو فقط میری ذات سے کرے گی، میری جیب سے نہیں کرے گی۔ تو امام الانبیاء کے غلاموں اپنے آپ پر غور کریں، سوچیں، اپنی اصلاح کریں، اپنا احتساب کریں۔ یہ ایام ہمیں بتاتے ہیں کہ اپنا احتساب کریں۔ اور آخر میں دعا ہے اللہ رب العزت ان ایام کے صدقے سے ہمیں سنت مطہرہ کے مطابق اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ہی ساتھ میرے شیخ کامل، میرے دادا حضور مفتی پاکستان، پیر طریقت رہبر شریعت، شیخ الحدیث و تفسیر ابو العلا حضرت پیر مفتی محمد عبداللہ قادری اشرفی رضوی رحمت اللہ تعالی علیہ، اور قبلہ والد گرامی عالمی مبلغ اسلام شیخ الحدیث و تفسیر پیر طریقت رہبر شریعت شبی قبلہ شیخ الحدیث حضرت پیر مفتی محمد صفدر علی قادری رحمت اللہ تعالی علیہ، آپ کے مرکز پر کروڑوں انوار و تجلیات کا نزول ہوتا رہے، اور آپ کا فیضان تا قیامت جاری و ساری رہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔